بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک سادہ سوال سے آغاز کرتا ہوں۔ جب آپ کسی بڑے شہر سے گزرتے ہیں، نیو یارک، لندن، دبئی، دہلی، ممبئی، اور آپ فلک بوس عمارتوں کو دیکھتے ہیں، وہ ٹاور جن کی اونچائی مسلسل بلند ہوتی جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا کے امیروں میں ٹاوروں کی اونچائی کا مقابلہ چل رہا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ سب ٹاور دوسروں کے کیوں ہیں؟ ہم بھی تو خدا کی مخلوق ہیں، ہمیں بھی زندگی ایک ہی بار جینے کو ملی ہے، ہمیں بھی اسی تکریم کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ دیکھیں، یہاں ٹاور سے مراد صرف دولت نہیں بلکہ وہ اختیار ہے جو انسان کو اپنی زندگی کو اپنے انداز میں جینے کی آزادی دیتا ہے۔ ٹاور تو ایک علامت ہے، یعنی وہ مقام جہاں انسان صرف روزی نہیں کماتا بلکہ زندگی کو معنی دیتا ہے۔ ہم بھی کرامت یافتہ ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا زمین کی اس وراثت میں ہمارا حصہ واقعی موجود ہے، یا وہ کسی خاموش عمل کے ذریعے ہم سے واپس لے لی گئی ہے؟ کیا کسی نے واقعی ہمارا ٹاور چرا لیا ہے، یا ہم نے خود آسان زندگی کے بدلے اپنے سوال بیچ دیے، اپنی بے چینی دفن کر دی اور اپنی جگہ خاموشی سے خالی چھوڑ دی؟ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں ٹاور ایک عمارت نہیں، ایک استعارہ ہے۔ ٹاور یعنی ہمارا حصہ، دنیا میں ہمارا حصہ، ہمارا اختیار، ہمارا وقار، ہماری آواز، اور زندگی کو سیلیبریشن بنا دینے کی صلاحیت۔ سیلیبریشن یعنی ایسی زندگی جو صرف بقا کی دوڑ نہ ہو بلکہ مقصد کے ساتھ جینا ہو۔ اگر یہ بات درست ہے تو سوال صرف معاشی نہیں رہتا، یہ سوال وجودی ہو جاتا ہے، ایگزسٹینشیل ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی کے وارث ہیں یا صرف صارف؟ قرآن ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ زمین ہماری ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بے چین کرنے والی بات کہتا ہے۔ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اسی میں آباد کرنے کی ذمہ داری دی۔ غور کیجیے، اسی میں آباد کرنے کی ذمہ داری دی۔ یہ جملہ بہت سادہ لگتا ہے لیکن اس کے اندر ایک تہلکہ خیز حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ غور کریں، یہ نہیں کہا گیا کہ تم زمین پر رکھ دیے گئے، یہ کہا گیا کہ تمہیں زمین میں استعمار دیا گیا۔ لغت میں استعمار کا مطلب ہے طلب العمارت، یعنی تم سے کہا گیا کہ اسے آباد کرو۔ تمہیں زمین کا صارف نہیں بنایا گیا، تمہیں زمین کا آباد کار بنایا گیا۔ یعنی تم ریسورس ایکسٹریکٹر نہیں ہو، تم دراصل سویلائزیشنل ٹرسٹی ہو۔ تم صرف لینے کے لیے نہیں آئے، تم بنانے کے لیے آئے تھے۔ یہ آیت حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہی تھی، وہ قوم جو پہاڑ تراشتی تھی، محلات بناتی تھی، طاقتور تھی، ریسورسفل تھی، ترقی یافتہ تھی، ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھی، مگر وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ زمین ان کی ملکیت ہے۔ لہذا انہیں یاد دلایا گیا کہ تم مالک نہیں ہو، تم ذمہ دار ہو، ٹرسٹی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سوال اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں زمین کو آباد کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا تو کیا ہم نے واقعی اسے آباد کیا، یا ہم نے صرف اسے استعمال کیا؟ اگر ہمیں بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا تو کیا ہم نے کچھ بنایا، یا ہم نے آہستہ آہستہ اپنا اختیار چھوڑ دیا اور خود کو صرف زندہ رہنے تک محدود کر لیا؟ دیکھیے، شاید مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا ہم سے چھن گئی، شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود
اس ذمہ داری سے دستبرداری اختیار کر لی جو ہمیں دی گئی تھی۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، تمہیں زمین میں آباد کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، اور اگر ہم آباد نہیں کر رہے، صرف گزارا کر رہے ہیں، کسی طرح زندگی نبھا رہے ہیں، بلکہ کہیے کہ زندگیاں بھگتا رہے ہیں، تو یہ سوال کہ میرا ٹاور کہاں ہے بدل جاتا ہے۔ اور ایک زیادہ خاموش مگر زیادہ خطرناک سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ کیا میں اس زمین میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، یا میں یہاں صرف ایک مہمان کی طرح رہ رہا ہوں، کسی طرح جیے جا رہا ہوں، جسے آہستہ آہستہ یہ سکھا دیا گیا ہے کہ اختیار چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے، سکون ہے۔ ہم نے بعض چیزوں کے غلط مطلب سمجھ لیے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا، اور یہ بات درست ہے، کہ دنیا کھیل ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا آخری منزل نہیں، یہ حتمی حقیقت نہیں۔ لیکن قرآن یہی نہیں رکتا، اسی قرآن نے زمین کو وراثت کہا۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ ایک بالکل مختلف زاویہ کھولتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر دنیا کھیل ہے تو وراثت کیوں؟ جواب یہ ہے کہ دنیا مقصد نہیں مگر ذمہ داری ہے۔ وراثت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، وراثت میں برابر کا حق ہوتا ہے۔ وراثت کسی ایک کے قبضے میں نہیں ہوتی۔ وراثت کا مطلب ہے کہ آپ مالک مطلق نہیں، مگر آپ بے دخل بھی نہیں۔ یعنی دنیا کو خدا نے ہماری ملکیت نہیں بنایا، مگر ہمیں اس سے خارج بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھیے بیلنس، آپ غور کریں۔ تو دنیا کھیل ہے اگر آپ اسے مقصد بنا لیں، لیکن یہی دنیا امانت ہے اگر آپ اسے ذمہ داری سمجھیں۔ پھر قرآن قارون سے کہتا ہے، اور غور کیجیے، کسی فقیر سے نہیں کہہ رہا، سرمایہ دار سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ آیت فقیر کو نہیں کہی گئی، یہ سرمایہ دار کو کہی گئی۔ یہ آیت رہبانیت کی تردید ہے، اور یہی آیت سرمایہ داری کی بھی تردید ہے۔ یہی توازن ہے، یہی وہ بیلنس ہے۔ یعنی آخرت مقصد ہے مگر دنیا سے دستبرداری نہیں، اور دنیا امانت ہے مگر دنیا کی غلامی بھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا قرآن میں جیسا کہ آیا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، جواب آیا قل العفو۔ العفو کیا ہے؟ وہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا دیں؟ کہا گیا کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ آگے بڑھائیے، یعنی سرپلس۔ یہ ہے العفو۔ یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ بچا کھچا بھی نہیں، یہ شرافت کی خیرات نہیں ہے، یہ دراصل سسٹمک سرپلس ہے، یعنی زائد دولت۔ زائد دولت صرف ملکیت نہیں ہوتی، وہ ایک اخلاقی امتحان ہوتی ہے، جسے اگر روک لیا جائے تو وہ استبداد بن جاتی ہے، اور بہا دیا جائے تو وہ انسانیت بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سنبھال کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ معاشرے کے بہاؤ کے لیے ہے۔ اور یہ بہاؤ کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ نہیں چاہتا کہ دولت صرف اوپر ہی اوپر گھومتی رہے۔
کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی دولت جو ہے وہ گردش میں رہے، اس کا ارتکاز نہ ہو، سرکولیشن ناٹ کنسنٹریشن۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اقبال کا شعر بے ساختہ یاد آتا ہے، قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدیدت کردار، جو حرف قل العف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ جو حرف قل العف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قل العف کا راز ابھی تک پوری طرح کھلا نہیں، شاید اب کھلے، شاید اب انسانیت کو اس کی ضرورت ہے۔ ابتدائی دور میں سرپلس صرف جمع نہیں ہوتا تھا، وہ بہتا تھا، وہ رکا نہیں رہتا تھا، وہ معاشرے میں حرکت پیدا کرتا تھا۔ کنویں خریدے گئے، مگر ملکیت کے لیے نہیں، عوامی رسائی کے لیے۔ غلام آزاد کیے گئے، صرف احسان کے طور پر نہیں، بلکہ انسانی وقار کی بحالی کے لیے۔ مال گردش میں تھا، یعنی زائد دولت نجی تحفظ کا ذریعہ نہیں بنتی تھی، بلکہ اجتماعی توانائی میں بدل جاتی تھی۔ وہ سماج کے بند دروازے کھولتی تھی، زندگی کے امکانات وسیع کرتی تھی، اور انسان کو بقا سے آگے بڑھ کر جینے کا موقع دیتی تھی۔ پھر ایک تبدیلی آئی، فقہ نے زکوٰۃ کو قانون بنا دیا اور العفو کو اخلاقی آپشن کے طور پر چھوڑ دیا، یعنی کم دینا تو قانون بن گیا، لیکن زیادہ دینا ضمیر پر چھوڑ دیا گیا۔ گویا بات یہ ہوئی کہ منیمم جو ہے وہ انفورسبل ہے، اور میکسیمم جو دراصل حرکت پیدا کر سکتا تھا معاشرے میں، ایک انقلاب برپا کر سکتا تھا، وہ آپشنل ہو گیا۔ یوں وقت کے ساتھ جو ایک زندہ معاشی اصول تھا، وہ ایک اخلاقی ترغیب بن کے رہ گیا۔ یہاں سے حرکت رک گئی، اور یہیں سے انقلاب فریز ہونا شروع ہوا۔ پھر سلطنتیں آئیں، پھر طاقت کے مراکز بنے، پھر اسٹیٹس کو مقدس ہونے لگا، العفو کی روح کمزور پڑ گئی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں نصیب یعنی دنیا میں ہمارا حصہ محض ایک نعرہ بن کر رہ گیا، اور دنیا کی ساخت بدل گئی۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، کنز صرف جمع کرنا نہیں، لغت کی زبان میں کنز وہ ذخیرہ ہے جو گردش سے باہر ہو جائے۔ دیکھیے، جب سرمایہ گردش سے نکل جائے تو وہ صرف دولت نہیں رہتا، وہ طاقت بن جاتا ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ استبداد بن جاتا ہے۔ اور طاقت قانون بناتی ہے، قانون نظام بناتا ہے، نظام رسائی کو محدود کرتا ہے۔ پھر وراثت عوام کی نہیں رہتی، ملکیت چند ہاتھوں کی رہ جاتی ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سب گہری باتیں ہیں، یہ سب پیچیدہ ہے، یہ اکونامکس ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ حالانکہ ہر شخص اپنی زندگی میں اکونامکس کرتا ہے، چاہے وہ درویشی کیوں نہ ہو، تارک دنیا ہونے کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن نہ جانے کیوں ہم اس مفروضے پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سب پیچیدہ باتیں ہیں، اور آئی ایم ناٹ این اکونامسٹ۔ یہ ایک طرح کی جدید کہانت ہے۔ یہ جملہ ہمیں ذمہ داری سے آزاد محسوس کراتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ہمیں نظام سے دور رکھتا ہے۔ یہ جملہ معصوم نہیں، یہ دراصل ذہنی استعفا ہے، استعفا۔ جس طرح مذہبی اشرافیہ کہتی ہے کہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، متن کی تشریح و تعبیر تمہارے بس کی بات نہیں، اسی طرح آج معاشی اشرافیہ کہتی ہے کہ مارکیٹ تم نہیں سمجھ سکتے،
معاشی مسئلہ متخصصین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے، ہم اسٹرکچر نہیں دیکھتے، ہم صرف سروائیول کے طریقے سیکھتے رہتے ہیں، اور اسی سروائیول میں ہم اپنی پوری عمر کھپا دیتے ہیں۔ ہم ساری عمر دراصل چونیاں گنتے رہتے ہیں، قسطیں، پینشن، پلان، پالیسی، یہ پالیسی، وہ پالیسی، اور زندگی بس رزق کی دوڑ بن کر رہ جاتی ہے۔ آئیے ایک بار پھر اس سوال کی طرف کہ میرا ٹاور کہاں گیا؟ ٹاور صرف عمارت نہیں، ٹاور علامت ہے معاشی خود مختاری کی، تخلیقی شرکت کی، ایک طرح کا کریٹیو پارٹیسپیشن، فیصلہ سازی میں اپنے حصے کی، اپنے وقار کی حفاظت کی، اور زندگی کو سیلیبریشن بنا دینے کی صلاحیت۔ جب دولت مرتکز ہوتی ہے یہ سب اوپر چلے جاتے ہیں، پھر نیچے والے کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنا وقت بیچیں، قسطیں ادا کریں۔ سروائیول۔ پہلے انسان وارث تھا، اب صارف بن گیا ہے۔ وارث ہونے کا مطلب تھا حصہ دار ہونا، صارف ہونے کا مطلب ہے صرف استعمال کرنا۔ پہلے زمین اس کی تھی، اب اس کا ٹاور موبائل کی اسکرین تک محدود ہو گیا ہے۔ وہ اسکرول کرتا ہے اور اوپر وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے مستقبل کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ اغوا بندوق سے نہیں ہوا، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ اغوا صرف دوسروں نے نہیں کیا، ہم نے خود اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اقبال کا ایک اور شعر مجھے یاد آتا ہے: تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کی اوقات، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کی اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ یہ مزدور کی تلخی صرف غربت نہیں، یہ ایک پورے نظام کی تلخی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ فساد کیا ہے؟ لغت کہتی ہے نظام کا بگاڑ۔ دیکھیے، جب گردش رک جائے، جب وسائل کی گردش رک جائے، پیسے کی گردش رک جائے اور دولت کا ارتکاز بڑھ جائے، یہ بھی فساد ہے۔ فساد ہمیشہ شور نہیں کرتا، فساد کبھی خاموش امبیلنس ہوتا ہے۔ یعنی جب بعض لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہو اور بہت سے لوگوں کے پاس بنیادی ضرورت کا سامان بھی نہ ہو، تو یہ بھی فساد ہے۔ اور اس امبیلنس کے نتائج صرف معاشی نہیں ہوتے، یہ ماحولیات میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ صاف پانی کم ہوتا جاتا ہے، صاف ہوا کم ہوتی جاتی ہے، زمین کی ایکولوجی بگڑتی جاتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو طبقہ سب سے زیادہ ماحولیات تباہ کرتا ہے وہ سب سے کم متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے حالیہ دنوں میں ایپسٹین فائل کی وحشت اور بہیمیت دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح کے بعض انکشافات نے طاقتور طبقات کی زندگی کا ایک انتہائی تاریک پہلو دکھایا، اور یہ دکھایا کہ دولت اور رسوخ صرف کاروبار نہیں رہتے، وہ نیٹ ورک بناتے ہیں، حصار بناتے ہیں، اور حصار کے اندر احتساب کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ قرآن نے فرعون کے بارے میں کہا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ دیکھیے، بلندی صرف عمارت میں نہیں، بلکہ بلندی کا مطلب، بلندی جو ہے احتساب سے اوپر اٹھ جانا ہے۔
اب یہ سوال دوسروں سے نہیں، ہم سے ہے۔ کیا ہمیں کبھی واقعی خیال آیا کہ ہمارا ٹاور کہاں ہے؟ یا ہم نے خود کو بے حس بنانے کے لیے فوراً ایک جملہ بول دیا کہ دنیا تو گندی ہے اور ہم سگے دنیا نہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی نے کہا یہ تو اکانومکس کی باتیں ہیں بھائی، ہم کہاں ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ اس طرح کے بے ضمیر جملے دراصل ہماری خاموشی کے معاہدے ہیں۔ ہم نے سوال چھوڑا، ہم نے دنیا میں اپنا حصہ بھلا دیا، پھر ہم حیران ہیں کہ ٹاوروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے اپنا حصہ بندوق سے نہیں کھویا، ہم نے اسے سکون کے بدلے بیچ دیا۔ اور سن لیجئے کہ میری یہ گفتگو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ دعوت ہر انسان کے لیے ہے۔ اے انسان، کیا تم نے کبھی سوچا کہ تم اپنی زندگی سیلیبریشن کی طرح کیوں نہیں جی رہے؟ سیلیبریشن کا مطلب عیش نہیں، بلکہ ایسی زندگی جس میں انسان خوف کے بجائے مقصد کے ساتھ جیتا ہے۔ کیوں تم 9 to 5 کے قیدی ہو؟ کیوں تم چونیاں گن رہے ہو جبکہ خدا کی زمین میں تمہارا حصہ کئی ٹاور سے کم نہیں؟ خدا نے اس دنیا میں تمہارے لیے ملینز رکھے ہیں۔ کیوں تمہاری عمر صرف رزق کی دور میں ختم ہو رہی ہے اور بعض انسان وہ تو رزق کی دور میں بھی نہیں، وہ بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ کھانا، پانی، علاج، عزت، ان کی زندگی مسلسل عذاب ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا حصہ کہاں گیا؟ تمہارا ٹاور کہاں گیا؟ اور اگر تمہیں یہ خیال ہی نہیں آتا تو سمجھ لو کہ کسی نے تمہارا مستقبل اغوا کر لیا ہے۔ آپ کے حصے پر اس نے قبضہ جما لیا ہے، قبضہ۔ ٹاور تو ہے اسی دنیا میں، لیکن اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہے، کسی اور نے آپ کے حصے پر قبضہ جما لیا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم قل العف کے پوشیدہ حرف کو کھول دیں۔ ہم خدا کی کائنات میں اپنے حصے، غصب شدہ حصے کو حاصل کریں۔ ہم اس نظام کو چیلنج کریں جس نے چند ہاتھوں میں دولت، اختیار اور اخلاقی معیار جمع کر دیے۔ کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ دنیا غیر منصفانہ ہو گئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسے غیر منصفانہ رہنے دیا۔ قرآن نے کہا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہم نے نصیب بھلا دیا، اپنا حصہ بھلا دیا۔ قرآن نے کہا تھا قُلِ الْعَفْوَ، یعنی جو زیادہ ہے اسے آگے بڑھاؤ، ہم نے اس بہاؤ کو روک دیا۔ قرآن نے کہا تھا کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ہم نے ارتکاز کو تقدیر سمجھ لیا۔ اور پھر ہم نے حیرت کی کہ دنیا بدل کیوں گئی؟ شاید سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارا ٹاور کہاں ہے، شاید سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اسے اپنا مانا بھی تھا، یا ہم نے آہستہ آہستہ زندگی کے شور میں اپنے ہی حصے سے چپ چاپ دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ میری یہ گفتگو کسی کے خلاف نہیں، یہ صرف ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھ سکیں بغیر خود سے نظریں چرائے تو شاید ہمیں پہلی بار دکھائی دے کہ ہم سے کیا چھینا نہیں گیا، ہم نے کیا چھوڑ دیا۔ شاید ہمارے ٹاور گرا نہیں، شاید ہم ہی اس سے اتر آئے۔ اور اگر ایسا ہے
تو شاید وہ اب بھی ہماری واپسی کا انتظار کر رہا ہو۔ آج چند افراد کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہیں تو ایک پورا ملک خرید لیں۔ کیا یہ سب انہیں وراثت میں ملا تھا؟ نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کہیں کسی اور کا نصیب روکا گیا ہے، کسی اور کے حصے پر قبضہ ہوا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جب تک محروم لوگ اپنے حصے کو پہچانیں گے نہیں، یہ اکنامکس ہے کا فریب قائم رہے گا۔ یہ پیچیدہ باتیں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان جملوں کا فریب قائم رہے گا۔ آنکھ کھولیے، دیکھیے آپ کا ٹاور کہاں ہے، اپنا حصہ مت بھولیے۔